خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوج کی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلے بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ محرم 7 ہجری مئی 628 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 کے فوج کے دستے کے ساتھ جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھوڑا سوار تھے خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعہ فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خوردونوش دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک دوسرے قلعے تک اپنے مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے بندے کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کی دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں اشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب الدہن ان کی آنکھوں میں لگایا جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی اشوب چشم نہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کا مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ ہوا مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجس پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے ذرا بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اس قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ فوج اور گھوڑا سواروں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حئی بن احطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کے گناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنو نذیر کے ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سری الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے مگر ان کے ایک اصحابی حضرت بشر بن برات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عبادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا لیکن حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل SR ڈیلی ولاگ لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ شکریہ۔